جب حضور غوث پاک دنیا میں آئے، میں نے ابھی بتایا، آ کر کے پہلا کام کیا کیا تھا آپ نے؟ روزہ. دنیا میں پہلا کام روزہ رکھ لیا، اور مرید کے میں غوث پاک کا مرید ہوں، مجھے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں غوث پاک کا مرید ہوں، مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہو. ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ ہماری مسجدیں خالی اسی وجہ سے ہیں کہ کچھ بھانڈ قسم کے خطیب اور نعت خوانوں نے ہمارے لوگوں کے دل دماغ میں یہ بات راسخ کر دی ہے، گھسیڑ دی ہے کہ بھائی ایزی ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، بالکل ٹینشن نہیں لینا، تم غوث پاک کے مرید ہو. نعت خواں صاحب مسجدیں خالی ہیں، ہوتی رہے مسجدیں خالی، ہونے دو مسجدیں خالی، تم غوث پاک کے مرید ہو، بالکل ٹینشن نہیں لینا، قبر میں غوث پاک آ جائیں گے، بالکل ٹینشن نہیں لینا، حشر کے میدان میں غوث پاک آ جائیں گے. یہ ہمارے نعت خواں حضرات، اور معذرت کے ساتھ نعت خواں جو اصل حقیقی نعت خواں ہوتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں، جن کا ساری زندگی یہی طریقہ رہا ہے کہ اگر مجھے پیسہ ملے گا تو میں نعت پڑھوں گا، پیسہ نہیں ملے گا تو میں نعت نہیں پڑھوں گا، ایسے نعت خواں. انہوں نے مائکوں پہ آ کر اچھل کود کر کے، شور شرابہ کر کے، بس آپ کو ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ بیٹا نہیں نمازیں چھوڑو، روزہ نہیں رکھنا، تم تو غوث پاک کے مرید ہو. نہیں جناب، ان نعت خوانوں کے چکر میں ہم نے اپنی مسجدیں خالی کر دیں، اور کچھ بھانڈ قسم کے خطیب جنہوں نے کتابیں اٹھائی اور 12 تقریریں یاد کر لی، اب وہ سارا سال وہی تقریریں کرتے رہیں گے ان کے چکروں میں آ کر کہ بھائی ٹینشن نہیں لینا، جتنے مسجد میں آئے ہیں بس وہ یا غوث اعظم کہہ دیں اور جنتی ہو گئے. 11ویں کریں، کرنی چاہیے، یہ آپ پر لازم ہے 11ویں کریں. بھائی جن لوگوں نے اللہ کا محبوب بننے کے لیے دن رات عبادتیں کی، ٹھیک ہے، امت پر فرض ہے کہ امت ان کا تذکرہ اچھے انداز میں کرے، ان کی تعریفیں کرے، ان کا ذکر کرے، ٹھیک ہے امت کرے، لیکن یہ مستحب ہے، یہ ہمارا عمل مستحب ہے. 11ویں کرنا مستحب عمل ہے. اگر کوئی شخص 11ویں نہیں کرتا، ہاں ہمارے بیان کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو آئے وہ 11ویں والے پیر کو کہہ دے. ہم اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، جس کا جو دل کرے وہ میلاد مصطفیٰ پر بات کر دے، ہم اس معاملے میں بڑے سخت ہیں. جو نہیں کرتا وہ نہیں کر سکتا، نہ کرے، جو نہیں کر رہا وہ چپ رہے. لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے، ہمارا جو طرز زندگی ہے، وہ یہی ظاہر کرتا ہے، وہ یہی بتاتا ہے کہ جناب آپ 11ویں کر لو جنتی ہو گئے، اب ضرورت ہی نہیں کسی نیک عمل کی. آپ 12ویں کر لو آپ جنتی ہو گئے، اب نہیں کرنا نیک عمل، اب ٹینشن نہیں لینا، اب پریشان نہیں ہونا، آپ نے تو 11ویں کر لی ہے. جا کے حشر کے میدان میں بولو گے نا مولا میں نے 11ویں رکھی ہے، ہر سال 11ویں کی نسبت سے 11 دے کے بناتا تھا، مولا مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو پھر رب بھی فرمائے گا بیٹے مستحب عمل کر کے اتنا چوڑا ہو رہا ہے، فرض واجبات کا ہے جو میں نے دیے تھے. 11ویں کریں اور کریں، لیکن 11ویں والے پیر کی سیرت یہی ہے کہ جناب نمازیں پڑھنی ہے. 11ویں والے پیر کی سیرت یہ ہے کہ روزے رکھنے. آج ہم نے حضور غوث پاک کو بس ہمیں بخشوائیں گے، پہلا. دوسرا یہ کہ کوئی عورت یا مرد جھومتا ہوا نظر آ جائے نا ہو کرتے ہوئے تو لگتا بھائی غوث پاک کی سواری آ گئی ہے. الامان والحفیظ یہ سنا ہے نا آپ نے، وہی فلاں کو دیکھا غوث پاک کی سواری آتی ہے اس پہ، اوئے ہوئے اس وقت جو بھی اس سے بولو وہ زبان سے نکالتا اور پورا ہو جاتا ہے. بھائی صاحب دین اسلام میں یہ سواری وواری کا کوئی بھی نظریہ نہیں ہے. جی چلیں اس نسبت سے یہ بھی واضح کر دوں، یہ جن لوگوں پر سواریاں آتی ہیں نا، شریعت اسلامیہ اب سن لیں مسئلہ کہ ایک انسانی روح، حضور غوث پاک انسان تھے یا جن،
پہلے یہ فیصلہ کریں. بتائیے اب یک زبان ہو کر کے نا، انسان تھے یا جن؟ انسان تھے. کسی بھی انسان کی روح دوسرے انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ شریعت بتاتی ہے. کسی بھی انسان کی روح دوسرے انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی. اب آپ سمجھ لیں، اس نقطے کو سمجھ لیں. کیا ہو رہا ہے؟ بڑا رش لگا ہوا دروازے پر، جوک در جوک لوگ چلے آ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے جناب؟ وہ دیکھا تم نے فلاں صاحب ہے، او ہو بھائی ان پہ تو غوث پاک کی سواری آتی ہے. یعنی غوث پاک بھی تشریف نہیں لا رہے، پوری کی پوری سواری لے کر آ گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غوث پاک کی سواری آ رہی ہے. اچھا پھر کیا کر رہے ہیں وہ؟ او ہو بھائی وہ تو ایسا جھوم رہے ہیں، ایسا مست ہو رہے ہیں، ایسا دیوانہ بنے ہوئے، پوچھو نہیں. لہذا تم نے کیا کیا؟ میں گیا تو میں نے ہاتھ چومے، پاؤں چومے. میں نے کہا حضور غوث پاک میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا یہ کام ہو جائے. پھر بولا اب دیکھو انتظار ہے، کام ہونے والا ہے. الامان والحفیظ. اسلام میں اس سواری کا کوئی آئٹم موجود نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا تو آپ اس کے پاس جائیں، بولا بھائی صاحب آپ لوگوں کو جمع کر رہے ہو، آپ جا کے علاج کراؤ، جنات ہیں. جی جنات ہیں. یعنی کہ حضور غوث پاک کے لیے ہم نے کام ہی دو ہی چھوڑے ہیں، یا ہمیں بخشوائیں گے یا کسی کے اوپر سواری لے کر کے آ جائیں گے. اور سب سے زیادہ عورتوں کے اوپر آتی ہے سواری، سب سے زیادہ عورتوں پر. ابے بھائی اب جس ہستی نے ساری زندگی محرم محرم نامحرم پردہ 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 اسلام اسلام کر کے زندگی گزاری ہو، اب دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ نامحرم عورتوں پر آ رہے. عقل گھاس کھانے چلی گئی ہمارے لوگوں کی. نامحرم عورتوں پر بھائی انہیں اور کوئی کام نہیں. حضور غوث پاک کی سواری آ رہی ہے، کس پہ آ رہی ہے؟ فلاں خالہ پر آ رہی ہے. اللہ غنی بھائی فلاں خالہ پر غوث پاک کی سواری آ رہی. اچھا کب کب آتی ہے؟ ہر جمعرات کو آتی ہے. کب آتی ہے؟ ہر جمعرات کو آتی ہے. اچھا 20 سال سے آ رہی ہے. چلو بھی خالہ کی عمر اگر بڑی ہو بھی گئی ہے تو 20 سال سے اگر آ رہی ہے تو کوئی ایک عورت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یا ان کے علاوہ کوئی ایک عورت آ کر یہ کہہ دے کہ منتھلی پیریڈز میرے نہیں آتے. اب ماہواری بھی ہو رہی ہو، جو ہمارے شادی شدہ حضرات ہیں اور بالغ حضرات ہیں وہ سمجھ جائیں، منتھلی پیریڈز بھی چل رہے ہوں اور ایسی ناپاکی کی حالت میں کیا ہو رہا ہے؟ غوث پاک تشریف لے آئے. عورتیں تو عورتیں، ہمارے مرد بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. غوث پاک کی سواری آئی ہوئی ہے. ابے ادب کس کا کر رہا بھائی؟ تو غوث پاک آئے ہوئے. یعنی کہ ہم نے حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کو اور کسی کام کے لیے چھوڑا نہیں. یا ہمیں بخشوائیں گے یا کسی کے اوپر سواری لے کر کے آ جائیں گے. 11ویں کا اصل مقصد کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے کائنات میں تشریف لاتے ہی روزوں سے آغاز کیا اپنی زندگی کا. حضور غوث پاک 9 سال کی عمر میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں غوث پاک نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 9 سال کی عمر میں بھیج دیں کہیں، لیکن ان کی سیرت یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں گھر بار چھوڑ کر کے آپ چلے گئے. عبد القادر جیلانی کہاں جا رہے ہیں؟ علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں، علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں. اور ہمارا بچہ تو جب سب سے پہلے ہم قادر ہیں، ہم سے کوئی بات نہیں کرو، اور ہمارے بچے آہا بیٹا ڈانس کر کے دکھا، آہا کیسا ناچ رہا ہے. یہ ہماری حالت ہے. ہم قادر ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں، بخش دیے جائیں گے. اگر بچے نے ایک مرتبہ کہہ دیا نا گھر میں کتا یا کتے کا بچہ، ارے دیکھو گالی دے رہا ہے، بیٹا دوبارہ بول کے دکھانا، یہ ہوتا ہے نا. اب آج کل کا تو زمانہ الگ ہے. امی سکھا رہی تھی بیٹا کتا نہیں ڈوگی. یار غوث پاک نے جو کیا ہے جو سکھایا ہے وہ چھوڑ دیں، بس اسی میں لگ جائیں. اور ہم لگ گئے، ہم نے چھوڑ دیا غوث پاک کو. صرف عبد القادر کے بعد یا نسبتی جوڑ کر اپنے ساتھ اس کو منسوب کر لیا.
جی فلاں قادری، ہم قادری ہیں، ہم قادری ہیں. ہاں قادری ہونا بڑے شرف کی بات ہے، بڑے جلال کی بات ہے. بھئی قادری ہیں، ویل ڈن، آپ کی قسمت آپ پر رشک کرتی ہے، آپ قادری ہیں. لیکن حقیقی قادری بنے. آج کی پوری تقریر کا میسج، پیغام یہ ہے کہ آپ حقیقی قادری بنے. اب اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ مریدی لا تخف، بولا ٹھیک ہے بھائی جان، بھائی صاحب ٹھیک ہے، مریدی لا تخف، میں نہیں ڈرتا، میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں. لیکن اس مرید کو ڈرنا چاہیے اس بات پر کہ اگر حضور غوث پاک نے مجھ سے ہی منہ موڑ لیا میری نافرمانیوں کی وجہ سے، اگر حضور غوث پاک نے قبر میں آ کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ نافرمان ناخلف یہ میرا مرید ہو نہیں سکتا، اس کو جو چاہے کرو، اگر حضور غوث پاک نے حشر کے میدان میں آ کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا مرید نہیں ہے، میرے مرید تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے دین قائم کیا. اب حضور غوث پاک، آپ میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو حضور غوث پاک کے اصلی نام سے واقف ہوں گے، یہ پکارتے ہوں گے. جی اصل حضور غوث، اور ہم بھی اکثر مقامات پر صرف یہی کہا جاتا ہے حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، ہے نا. اب اس پورے جملے میں اصل نام کیا ہے؟ اصل نام کیا ہے؟ عبد القادر. بس اصل نام کیا ہے؟ عبد القادر. لیکن مشہور و معروف ہو گئے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، دین کو تازگی پہنچانے والا. لوگ اسلام سے دور ہو رہے تھے، لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے والا. اب ہم تک دین کتنا ہے؟ بس امام صاحب کہنے کے لیے بہت اچھی بات